کیانی کی آپ بات کر رہے تھے، برطانیہ روانہ ہوئے ہیں اور سلالہ چیک پوسٹ کے حملے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے، تو کیا اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے جی، اس لیے امپورٹنٹ دورہ ہے کہ جنرل کیانی نے کہا تھا کہ سلالہ چیک پوسٹ کے واقعے کے بعد وہ کسی امریکی جنرل سے نہیں ملے اور ملاقات نہیں کریں گے اس وقت تک جب کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی۔ اور برطانیہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہی کے گویا وہ ایک نمبر 2 کے طور پر برطانیہ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ ہمارے خطے میں ان کا وزیر اعظم آ کے ہم سے بات کرتا ہے، امریکی وزیر خارجہ سے زیادہ اثر برطانیہ کے وزیر اعظم کا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات رول ادا کرنا چاہتا ہے تو برطانیہ جا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رابطہ جو ہے فرسٹ ٹائم وہ نیٹو فورسز سے، امریکہ سے اور ان طاقتوں سے جن کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور افغانستان سے جو جنگ میں شامل ہیں ان سے ہو رہا ہے۔ اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی میٹنگ بھی ہو، کچھ اور بھی کمٹمنٹس ہوں جو پہلے وہ ڈس آنر، لیکن جو خبر ابھی اس وقت آئی ہے اور اچانک آئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ریوائیو ہونے کا مرحلہ ہے وہ آ گیا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ نے کیا کرنا جی، یہ کام پارلیمنٹ کی کمیٹیاں تھوڑا کیا کرتی ہیں، انتظار دنیا کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کا ہے، اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی جائے گی جی، وہ کمیٹی چند دنوں میں کوئی فیصلہ بھی دے دے گی جی۔ ہم تعلقات کو بیان بھی اسی طرح کریں گے جس طرح گویا پارلیمنٹ نے اس کو کہا ہے۔ ہوائی رستے سے ہم نے ان کی سپلائی بحال کر دی ہے، زمینی رستے سے ہم کہتے ہیں شاید افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے کچھ چیزیں جا رہی ہیں۔ جو روس کی طرف سے انہیں آپشن مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں نان لیتھل سپلائی جو ہے اسلحے کے بغیر جو چیزیں لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں، تو ہم تو کہتے ہیں وہ تو پیمپر ہی لے جا رہے تھے، وہ تو لے جانا بند کر دیں، ہم تو ان کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ یہ سارا جو نقشہ ہے جنرل کیانی کا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس مسئلے پر ہم کسی فائنل سٹیج تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اچھا صاف کہیں کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی کا انتظار ہے، اصل میں ٹریک 2 جس ڈپلومیسی ہے وہ جاری ہے، اندرونی خانہ ہمارے رابطے امریکہ سے بھی ہیں، برطانیہ سے بھی ہیں، نیٹو کی فورسز سے بھی ہیں۔ صرف یہ کہ جنرل کیانی پبلکلی کسی امریکی جنرل کو نہیں ملنا چاہتے تھے، انہوں نے آنے کی بات کی تھی کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے۔ پاکستان نے نہیں آنے دیا امریکہ کے نمائندوں کو پاکستان میں، سینٹرل کمان کے کمانڈر کو بھی اور گراسمین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جو جب تک ہماری پارلیمنٹ کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی یا ہم ایک ٹریک 2 ڈپلومیسی سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ خاصا ہمارے درمیان ایک تناؤ تھا جو لگتا ہے کہ کچھ اس کے رستے نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ جی میر صاحب ہمارے پاس کچھ ای میلز بھی ہیں، سب سے پہلے تو ناظرین کا شکریہ جنہوں نے ای میلز پہ جوائن کیا اور بہت کچھ جاننے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح سے خورشید شاہ ہیں، انہوں نے ایک ای میل کی ہے، انڈیا کی جو پانی کی صورتحال ہے، پاکستان پر پانی کی آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی خبر آئی رہتی ہے، پانی پر پابندیاں، وہ کہتے ہیں انڈیا کی جو واٹر وار ہے وہ کیا سچویشن اختیار کرے گی، اب اس کا کون سا پہلو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پاکستان کا اپنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ہمارا واٹر کمشنر ہے جماعت علی شاہ پہ الزام لگایا کہ صاحب وہ پانی بیچ گیا، یہ کر دیا، اس کا ٹھیک ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ہم نے الزام لگانا شروع کر دیا، وہ ملک میں آ گیا۔ ریلوے کے جنرل مینیجر کے بارے میں آج آیا کہ اس کے وارنٹ جاری کر دیے گئے، اس کو پکڑا، اس نے بڑی کرپشن کی ہے، انجنوں میں بے ایمانی کی ہے۔ اس نے کینیڈا پہ فون کر کے کہا مجھے تو پتہ نہیں میرے وارنٹ کہاں جاری ہوئے، اگر مجھ سے شکایت ہے تو پاکستان میں آ کر میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ یہ ایک مافیا یہ کرتا ہے کہ جو بندہ کہیں باہر چلا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بارے میں بھی چارج لگانا ایک ہم شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت علی شاہ تو آ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پانی کے معاملات میں تو کوتاہی کی ہے، لیکن سب سے بڑی کوتاہی یہ کی ہے کہ اپنے پاکستان میں واٹر ریزروائر جو ہیں وہ بلڈ نہیں کیے، یعنی اس کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ وہ اب کالابا ڈیم پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ نہیں بننے دیں گے، اس حکومت نے آتے کہہ دیا وہ نہیں ہوگا جی۔ بادشاہ ڈیم ہم ابھی شروع نہیں کر پا رہے اور 10 سال تک وہ بن بھی نہیں سکتا جتنی فیزیبلٹی ہے۔ منڈا ڈیم، فلانا ڈیم، ان ڈیموں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں ڈیم بھر جاتے ہیں تو کسی ایک پانی کو چھوڑنا پڑتا ہے تو دوسرے سے پانی پہلے نیچے والے ڈیم میں منتقل کیا جاتا ہے، اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، آپ کے اور بہت سے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس کو مذاق بنا دیا۔ اچھا پھر سیلاب آیا، ہم نے کہا جی ہم نے سمندر میں پانی ڈالنا ہے، ایسی بارشیں ہوئیں کہ سمندر رستہ نہیں دے رہا اس پانی کو جانے کا، ہمارے پاس رستہ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم نے رائٹ بینک کنال، لیفٹ بینک کنال کیا کیا بنائی تھی، اس پہ اعتراضات کچھ اور طرح کے تھے، لیکن وہ پانی کو سمندر میں لے جانے کے قابل بھی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت جو خریف کی فصل ہے اس میں کوئی آدھا پانی دستیاب ہے ہمیں، کوٹری پہ شاید روہڑی پہ ہمیں کوئی چاہیے
سکھر بیرج پہ 31,000 کیوسک پانی، 16,000 کیوسک پانی وہاں ہے. تو خریف کی فصل سامنے ہے، ہو سکتا ہے کپاس اور چاول کی جو بوائی ہے اس کا موسم آئے گا، اگر اس کو پانی نہیں ملے گا پورا تو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوگا. یہ خوش سالی کا زمانہ آ جائے گا. اور ابھی سردیاں کم نہیں ہو رہی، سردیاں کم ہوں تو گلیشیئر پگھلیں، سردیاں کم ہوں تو برف پگھلے. بارشوں کا زمانہ تو ابھی آگے ہے 2 مہینے بعد. ابھی تو جو پانی آنا ہے دریاؤں میں وہ برف پگھلنے سے آنا ہے، اور وہ برف پگھلے گی تب جب موسم وہاں بدلے گا. ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پہاڑوں پر، ہمارے گلیشیئرز پر ابھی اتنی گرمی نہیں پڑی ہے کہ وہ پگھل کر اپنے قطرہ قطرہ پانی کو ہمارے دریاؤں کو بھر دیں اور ہمارے ڈیموں سے وہ پانی جو ہے ہماری زمینوں کو سیراب کرتا ہوا جائے. وہ ابھی نہیں ہوا ہے. تو چنانچہ یہ ہمارا ایک لانگ ٹرم تھنکنگ کا پروسیس ہونا چاہیے. انڈیا کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی ہم نے اس کو طے کرنا چاہیے کہ پانی کی کمی اور شارٹیج ہمارے ہاں پیدا ہو سکتی ہے. اس کے لیے ابھی سے اگر ہم پلاننگ نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہمیں سالو کرنا چاہیے اور اس کے حل کی طرف ہمیں قدم بڑھاتے رہنا چاہیے. جی بالکل. اچھا امیر صاحب، جیسے بھارت کو شوق ہوتا ہے ہر بات میں نمبر 1 رہنے کا، تو اسلحے کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، یہ خبر بھی آج ہمارے پاس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی میں جو دوسروں کو ملوث کرتا ہے، کیا وہاں پر اس کی ریشو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایشیا کے ملکوں میں ہے جی. ویسے تو شاید 19% عرصہ یورپ والے خریدتے ہیں، کوئی 17-18 مڈل ایسٹ خریدتا ہے. مڈل ایسٹ نے کیا کرنا اسلحہ؟ ان کے ممالک کو امریکہ اسلحہ بیچتا ہے جی. یہ جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے، یہ اسلحے کے جو سوداگر ہے اور تاجر ہے، یہ اسلحہ بیچ کے دنیا میں نا اپنی دکانیں چلا رہے ہیں جی. انڈیا کا نمبر 1 ایشیا میں اگر آیا ہے تو ہمارا نمبر 3 ہے. ہم بھی کم نہیں ہے. وہ 10% خریدا ہے، ہم نے 6% خریدا ہے، شاید 4% خریدا ہے، نہیں شاید 5%. 6% جو ہے وہ خریدا ہے جنوبی کوریا نے. ہم نے جو اسلحہ خریدا ہے وہ F-16 جو خریدے تھے اس کے پیسے دیے ہم نے. ہم نے دوسرا اسلحہ جو تھنڈر F-17 طیارے ہیں جو چین کے ساتھ، وہ ہم نے خریدے ہیں. وہ ہم نے خریدنے نہیں تھے، ہم میوچل طریقے سے بنا رہے تھے، اپنے ہاں ہی بنا رہے تھے. چین کی مدد سے پاکستان میں بن رہے تھے، لیکن ہمیں ایمرجنسی میں ارجنٹلی چاہیے تھے. ہمارے وہ طیارے خراب ہو گئے تھے جو ہم نے یورپ وغیرہ سے لیے، امریکہ وغیرہ سے لیے ہوئے تھے. تو ہم نے تیزی میں ان سے کہا کہ بھائی جو طیارے تیار ہیں، تو انہوں نے اپنی یوز کے لیے طیارے بنائے ہوئے تھے وہ ہمیں دے دیے. ہم اب بنائیں گے، آہستہ آہستہ بنائیں گے، انڈکٹ کریں گے. ہمیں فوری چاہیے تھے. تو جو ہم انڈکٹ کریں گے اور اب کبھی ان کو آرمی منڈی میں بیچنا چاہیں گے وہ تو مستقبل کی بات ہے. دوسری چیز ٹینک ہے. ٹینک میں ہماری سپیریورٹی ہے انڈیا پہ. ہم اس کو بنا رہے ہیں اور بہتر طور پر بنا رہے ہیں جی. میزائل میں بھی ہماری اچھی. تو ہم بہت سی چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں اس جنگ کی دور میں. بھارت آگے ہے، بڑا ملک ہے، ان کا پیسہ بھی زیادہ ہے. وہ روس سے بھی طیارے خرید رہا ہے، وہ امریکہ سے اور فرانس سے بھی چیزیں خریدتا ہے. اس کی لمبی لسٹ ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چین کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ڈٹ جائے. یہ اس کا خواب ہے. آسان کام نہیں چین کے ساتھ ڈٹنا اور مقابلہ کرنا اور اس کو لے کے آگے بڑھنا. بہرحال وہ اسلحے کا بڑا تاجر ہے، سوداگر ہے. اور ہم جو ہے بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی حالت تو نہیں ہے. ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں اور اسلحہ بھی ہے، اسلحہ خانے بھی ہمارے بھرے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کا بھی آیا تھا چند دن پہلے کہ صاحب ان کے کمانڈر ان چیف نے کہا تھا کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہمارے پاس 2 دن کا اسلحہ ہے. مطلب ان کا تھا کہ اگر ہماری پوری فوج کمٹ ہو جائے تو ان کے پاس فوج کے پاس 2 دن کا اسلحہ ہے. تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ان کے پاس اسلحے کے ذخائر نہیں ہوتے. بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جہاز تو ہوتے ہیں لیکن جہازوں کو استعمال ہونے والے میزائل جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہر چیز لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹینک بھی ہوتے ہیں، ٹینک میں چلنے والے گولے اتنے نہیں ہوتے کہ ہم اسے برسوں تک استعمال کرتے سکیں. یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہم جنگ سے اجتناب بھی کرتے ہیں عام طور پر. جی بہت شکریہ. وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی، پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے جوائن کیا ہمیں پروگرام میں. اور بہت شکریہ میر صاحب آپ کا بھی، اور ناظرین جنہوں نے ہمیں ای میل کی، خاص طور پر خورشید شاہ آپ کا بہت شکریہ. مزید فیڈ بیک کے حوالے سے بھی اور بھی کچھ جاننا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ آپ کی جو ای میلز ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور اس وقت اسکرین پر آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کیجئے اور ہمیں ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئی خبروں کے ساتھ جس پر تبصرہ کریں گے سجاد میر صاحب. تو دیکھتے رہیے گا گہری نظر سجاد میر کے ساتھ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.